بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد 3-4 دن آپ کی والدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز سبیبہ نے اور پھر حلیمہ سعدیہ نے۔ اکثر سیرت نگاروں نے ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز کا نام صوبیہ ہی لکھا ہے۔ اس زمانے میں عرب میں یہ دستور تھا، جو آج بھی قائم ہے، کہ نوزائیدہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے شرفاء ابتدا ہی سے دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے، تاکہ دیہات کی کھلی اور صاف ستھری آب و ہوا میں ان کی پرورش ہو سکے، زبان اہل عرب جیسی فصیح ہو جائے اور اہل عرب کی دیگر خصوصیات بچپن ہی سے ان میں راسخ ہو جائیں۔ اس دستور کے مطابق سال میں 2 مرتبہ بنی سعد کی عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں آیا کرتی تھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے 8 دن بعد انہی عورتوں کے ساتھ حلیمہ سعدیہ بھی تشریف لائیں۔ دوسری عورتوں کو تو عرب کے کھاتے پیتے گھرانوں کے بچے دودھ پلانے کے لیے مل گئے۔ حلیمہ سعدیہ خالی ہاتھ رہ گئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ یتیم تھے، اس لیے انعام و اکرام کی امید کم تھی۔ یہی وجہ تھی کہ کسی عورت نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف توجہ نہ دی۔ چنانچہ جب روانگی کا وقت آیا تو حلیمہ سعدیہ کو خالی ہاتھ واپس لوٹنا بہت ناگوار گزرا۔ پھر ان کا دل بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کھنچنے لگا۔ اس بارے میں انہوں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا تو ان کے شوہر نے کہا، کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے اللہ اسی میں ہمارے لیے برکت ڈال دے۔ حلیمہ سعدیہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہمراہ لے گئیں۔ قافلہ روانہ ہوا۔ حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی دبلی پتلی، کمزور اور سب سے زیادہ سست رفتار تھی۔ جیسے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیے اونٹنی پر سوار ہوئیں تو وہ برق رفتاری سے چلنے لگی۔ باقی عورتیں یہ منظر دیکھ کر حیران تھیں کہ یہ اونٹنی تو مریل سی تھی، لیکن اب اس قدر تیز رفتاری سے چل رہی ہے کہ ہماری اونٹنیوں سے بھی آگے نکل رہی ہے۔ اور پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے ان سب کو پیچھے چھوڑ گئی۔ یہ تبدیلی باقی عورتوں کے لیے کسی معجزے سے کم نہ تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا عرصہ حلیمہ سعدیہ کے گھر رہے، ان کا گھر برکتوں سے مالا مال رہا۔ وہ بیان کرتی تھیں کہ جب وہ آئی تھیں تو قحط سالی کا دور تھا۔ ان کے پاس ایک گدھی تھی جو مریل سی تھی اور ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن وہ ایک قطرہ دودھ کا نہ دیتی تھی۔ ان کا اپنا بچہ دودھ کے لیے بلکتا رہتا، نہ خود سوتا نہ ماں باپ کو سونے دیتا۔ لیکن جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے گھر آئیں تو سینہ دودھ سے بھر گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹ بھر کے دودھ پیا اور آپ کے ساتھ ساتھ حلیمہ کے بیٹے نے بھی پیٹ بھر کے دودھ پیا۔ پھر دونوں آرام کی نیند سو گئے۔ اس رات حلیمہ کا بیٹا بھی بالکل نہ رویا۔ ادھر جب ان کے شوہر اونٹنی کے پاس گئے تو دیکھا اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، چنانچہ وہ اونٹنی کا دودھ دہنے لگا۔ حلیمہ سعدیہ کا گھرانہ قحط سے سب سے زیادہ متاثر تھا، لیکن جب وہ مکہ سے واپس آئیں تو ان کے حالات یکسر بدل گئے۔ ان کے جانور کثرت سے دودھ دینے لگے۔ ان کی بکریاں جو دبلی پتلی تھیں اب صحت مند نظر آتیں اور ان کے تھن دودھ سے بھرے رہتے۔ یوں اس گھرانے کو مسلسل خیر و برکت حاصل ہوئی۔ حلیمہ کا دستور تھا کہ وہ ہر 6 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ لاتیں اور آپ کی ملاقات آپ کی والدہ
اور خاندان کے باقی افراد سے کرواتیں اور پھر اپنے گھر بنی سعد میں واپس لے جاتیں۔ جب مدت رضاعت پوری ہو گئی تو دودھ چھڑوا کر آپ کی والدہ کے پاس لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں وہ خیر و برکت کا مشاہدہ کر چکی تھیں، اس لیے چاہتی تھیں کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے پاس ہی رہنے دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سے کہا، کیوں نہ ابھی آپ بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں، مجھے مکے کی وبا سے ڈر لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے اجازت دے دی۔ چنانچہ حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر خوشی خوشی گھر واپس آ گئیں۔ اس طرح آپ کچھ مزید عرصہ وہیں رہے۔ مکہ مکرمہ واپس آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ سیدہ آمنہ، دادا عبد المطلب اور ام ایمن کے ساتھ مدینہ کا سفر کیا، جہاں آپ کے والد کی قبر بھی تھی اور دادا کا ننھیال بھی تھا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 مہینے تک قیام فرمایا۔ واپسی کے سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بیمار ہو گئیں اور مقام ابوا پہنچ کر انتقال کر گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بوڑھے دادا کے ہمراہ مکہ مکرمہ پہنچے۔ آپ کے دادا آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے۔ انہیں یقین تھا کہ مستقبل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرالی شان ہونے والی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر ابھی 8 سال 2 ماہ ہوئی تھی کہ عبد المطلب بھی انتقال کر گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کا بیڑا اٹھایا۔ یہ آپ کے والد کے سگے بھائی تھے۔ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہایت شفقت اور رحمت برتی۔ وہ زیادہ مالدار تو نہ تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے تھوڑے سے مال میں اس قدر برکت دی کہ ایک آدمی کا کھانا پورے کنبے کے لیے کافی ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صبر و قناعت کا نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں شروع ہی سے نرمی اور انکساری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی بہترین صفات اور اوصاف کے مالک تھے۔